ڈاکٹر کے بقول اگر 2-3 دن مزید بغیر علاج کے رکھا جاتا تو کاٹنی پڑتی. جب بالکل ٹھیک اور نارمل ہو گئی تو میں بجائے رکوع و سجود کے ڈانسنگ فلور کے آس پاس تھا. تف ہے مجھ پر اور میری زندگی پر. اپنی غفلت اور ندامت سے مجھ پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا. ندامت کے آنسو بے اختیار میری آنکھوں سے بہنے لگے. میں نے وہ رات توبہ استغفار اور رب کریم سے معافی مانگنے اور عبادت میں گزاری اور عہد کیا کہ آئندہ ایسی محفلوں سے دور رہوں گا. اللہ پاک مجھے اپنے عہد پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کھنڈالہ کے قدرتی حسن کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. بمبئی کی پرشور زندگی اور گرم مرطوب آب و ہوا کے مقابلے میں کھنڈالہ جنت نظیر محسوس ہوتا ہے. نہایت خوشگوار موسم، سرسبز پہاڑیاں، پھولوں کے دور تک لہلہاتے سلسلے، سفیدے اور چنار کے درخت، خوشگوار مستی بھری فضا. ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اور پہاڑیوں پر تختہ در تختہ باغ. اتوار کا سارا دن میں نے شام گہری ہونے تک قدرت کی ادا کردہ رنگینیاں دیکھنے میں گزارا اور دوسرے روز یعنی پیر کو ہم بمبئی واپس لوٹ آئے. اگلا دن میں نے دلی سے نکلنے کے بعد سے لے کر آج تک کی رپورٹ تیار کرنے میں گزارا. مجھے اپنے ایک گھنٹے اور دن کا حساب پاکستان واپسی پر اپنے محکمے کو دینا تھا. ڈی ایم آئی ہیڈ کوارٹر سے میرا فرار ہونا منطقی حساب سے ناممکن تھا. میرے محکمے والے میرے متعلق بالکل وہی سوچ سکتے تھے جس کا حاجی مستان نے اپنی پہلی ملاقات میں گمان کیا تھا. 2-3 روز کے بعد میں حاجی مستان سے ملا. وہی باتوں باتوں میں میں نے اس کے ساتھیوں میں سے ایک سے کہا کہ آج شام برلاس ہاؤس میں آل انڈیا کامیڈی نائٹس ہے. حاجی مستان کو ایسی ہلکی پھلکی تفریح کا بہت شوق تھا. اس کے کہنے پر سب سے آگے کی 20 سیٹیں ریزرو کروا دی گئیں. وہ سیٹیں حالانکہ پہلے ہی کسی اور کے لیے ریزرو ہو چکی تھی، لیکن حاجی کے آگے کسی کو دم مارنے کی جرت نہ ہوتی تھی. اس شو میں جان بوجھ کر میں حاجی مستان کے گروپ کے آخری کونے والی سیٹ پر بیٹھا. حاجی مستان کی اپنی حفاظت کے لیے کم از کم 50 مسلح افراد ہوتے تھے. فلمیں وہ اپنی کوٹھی میں بنے سینما میں دیکھتا تھا اور بلا وجہ پبلک میں نہیں جاتا تھا. ایسا اسٹیج شو وہ کبھی کبھار ہی دیکھتا تھا اور ایسے موقعوں پر اس کے لیے خصوصی حفاظتی انتظامات کیے جاتے. میرے سامنے وہ بہت ریزرو رہتا تھا اور میری خواہش تھی کہ اس مزاحیہ شو میں وہ دل کھول کر قہقہے لگائے. اس لیے میں نے اسے بے تکلف ساتھیوں کے ہمراہ چھوڑ کر کونے والی سیٹ اپنائی. اس شو میں بھارتی فلم انڈسٹری کے کمیڈینز کے علاوہ مختلف صوبوں کے مشہور کمیڈینز نے بھی اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ بھارتی کمیڈینز کے بے تحاشا جو پاکستان کی تصحیح کرنے پر ہوتے. انٹرول سے پہلے ہی میں اس ناقابل برداشت ذلت سے بچنے کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھا اور باہر جانے کے لیے حاجی مستان کے سامنے سے گزرا. مجھے جاتا دیکھ کر وہ سارا گروپ اٹھ کھڑا ہوا. ہال سے باہر نکل کر حاجی مستان نے مجھ سے پوچھا کیوں برداشت نہیں ہوا. میں نے جواباً کہا کہ ہاں، آخر کب تک ہمیں اپنے وطن کے چند غداروں کی وجہ سے شکست کھانے کی ذلت کے طعنے سننے پڑیں گے. میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ اسٹیج پر جا کر چیخ کر کہوں کہ ہمارے چند غداروں کی وجہ سے تم ہمیں اتنا ذلیل مت کرو. مجموعی طور پر پاکستانی قوم کو شکست ہوئی ہے، لیکن انفرادی طور پر کسی محب وطن پاکستانی نے شکست قبول نہیں کی. ہم 5 افراد کی فوج. ہم نے دلی، گورکھپور اور احمد نگر میں وہ کام کر دکھائے جن کا تم سوچ بھی نہیں سکتے. حاجی مستان بھی ان کمیڈینز کے اس لچر پن سے غصے میں آ چکا تھا. اس نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا کہ کل دوپہر کا کھانا ہم اکٹھے کھائیں گے. دوسرے روز 12:30 بجے جب میں حاجی مستان کے گھر پہنچا تو دلیپ چڈھا نامی ایک کمیڈین جس نے پاکستان کی تصحیح میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، ہاتھ پاؤں باندھا اور منہ میں کپڑا ٹھوسا قالین پر ہمارے سامنے پڑا تھا. اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی زبردست پٹائی ہو چکی ہے. میرے آنے کی اطلاع ملتے ہی حاجی مستان ڈرائنگ روم میں آ گیا. اس کے 2-3 قریبی ساتھی وہاں پہلے ہی بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے. دلیپ چڈھا کو اس حالت میں دیکھ کر میں حاجی مستان سے کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ وہ بولا گزشتہ رات تو ہم پروگرام ادھورا چھوڑ کر چلے ہی آئے. اس کے چٹکلوں اور طنزیہ جملوں کا کچھ لطف تو میرے آدمیوں نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے اور ان کی بھرپور داد بھی دے دی ہے. پروگرام کا باقی حصہ اب ہم دیکھتے ہیں. یہ کہہ کر اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے دلیپ کو رسیوں سے آزاد کیا. رسیاں کھلتے ہی دلیپ چڈھا اٹھ کھڑا ہوا، منہ سے کپڑا نکالا اور حاجی مستان کے پاؤں میں گر کر رونے اور معافیاں مانگنے لگا. داد کی وصولی سے اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا. حاجی مستان نے اسے پاؤں سے دھکیلا اور سیدھا کھڑے ہونے کو کہا. اس نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی. اس نے ہاتھ جوڑے رکھے اور روتے ہوئے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا تھا. وہ حاجی مستان کو پہچان چکا تھا اور یقیناً اس کے ناراض ہونے کا انجام بھی جانتا تھا. میں نے اسے کہا کہ تم لوگوں کو ہنسانے کی کوشش میں یہ بھول گئے کہ جس ملک کی تم تصدیق کر رہے ہو اس میں اب بھی اتنا دمخم ہے کہ بھارت کو ناکو چنے چبوا سکتا ہے. تم یہ ہمیشہ یاد رکھنا اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دینا کہ پاکستان کا بچہ بچہ سپاہی ہے اور وقت پڑنے پر اپنی جانیں دے کر اپنے وطن کی حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہے. اب تو میں